أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب
سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، بلال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، ہے آج کافر بھی ان سے لرزا، عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، ہے آج کافر بھی ان سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے جن کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے جن کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها وفي رواية فقوموا ليلها وصوموا نهارها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک مہینے کی بہت ہی مبارک رات میں ہم سب اللہ پاک کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمارے اس بیٹھنے کو، اس سننے اور سنانے کو قبول فرما کے ہماری ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ چونکہ اصل مقصود اس رات میں رجوع الی اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزارنا۔ اس لیے بات بالکل مختصر ہوگی تاکہ عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی ہر ساتھی کو کم از کم اتنا موقع ضرور مل جائے کہ وہ تسلی سے اپنے اوابین کے نوافل پورے کر سکیں۔ مجلس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تھوڑا سا اس بات کا تکرار ہو جائے، استحضار ہو جائے، توجہ ہو جائے کہ اس رات کو جسے ہم لیلۃ البراءت کہتے ہیں، شب براءت کہتے ہیں، اس رات کی خصوصیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کئی روایات اور احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی رات کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے اور اہمیت بھی بیان فرمائی ہے۔ ہم اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ براءت یہ برات نہیں ہے، خیال کریں۔ ایک تو اردو میں ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی آج رات فلاں کی برات ہے، تو بعض لوگ اس کو اس سے بھی جوڑ لیتے ہیں۔ ایسا بھی سننے میں آیا، بعض ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس رات میں مردوں کی بارات آتی ہے۔ یہ بہت بڑی نادانی اور کم عقلی کی باتیں ہیں۔ مردے بارات میں نہیں آتے، وہ بیچارے اپنے قبور میں آپ کے ایصال ثواب کے اور اللہ کے فضل کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ وہاں کا معاملہ ہم سب پہ آسان فرمائے۔ یہ براءت ہے، اور براءت کا لفظ نکلا ہے بری ہونے سے، معاف ہونے سے۔ جیسے انسان پر اگر کوئی الزام لگ جائے، کوئی تہمت لگ جائے، انسان مجرم بنا دیا جائے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے، اس پر کیس ہو جائے، تو دنیا کی عدالت کہتی ہے بھائی آپ پر الزام ہے کہ آپ نے فلاں کی زمین دبائی ہے، فلاں کے پیسے دبائے ہیں، فلاں کے ساتھ زیادتی ظلم کیا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ عدالت کہتی ہے ہم تحقیق کریں گے، اگر تو ثابت نہیں ہوا تو آپ باعزت بری ہو جائیں گے، اور اگر ثابت ہو گیا تو آپ کو سزا ملے گی۔ بالکل ایک سادہ سی بات ہے۔
اب اس تحقیق کے بعد عدالت ایک دن فیصلہ رکھتی ہے، فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، سب جمع ہوتے ہیں، اور اس دن عدالت میں جج اور قاضی صاحب یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے پوری تحقیق کی، تسلی کی، تفتیش کی، تشفی کی، اور عدالت اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ فلاں ابن فلاں پر لگنے والا الزام غلط تھا، لہٰذا یہ اس مقدمے سے باعزت بری کر دیا گیا ہے نا، تو یہ آدمی کتنا خوش ہوگا کہ چلے سامنے والے کا جھوٹ ثابت ہو گیا اور میری سچائی بھی ثابت ہو گئی، صداقت بھی ثابت ہو گئی، اور میں اس مصیبت سے بری بھی ہو گیا۔ یہ جو دنیا میں جس کو ہم بری ہونا کہتے ہیں کہ انسان کے سارے خطائیں معاف ہو گئی، غلط ثابت ہو گئی، اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے کہ اپنے آخری پیغمبر، اولین اور آخرین کے سردار، محبوب کائنات، وجہ کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ایسی رات نصیب کی ہے، ایک ایسا موقع نصیب کیا ہے کہ جس میں اللہ پاک کی ذات کی رحمت اور شفقت اپنے عروج پہ چلی جاتی، اتنے عروج پر چلی جاتی ہے کہ بے حساب اللہ پاک جہنمیوں کو جہنم سے اس رات میں بری فرما دیتے، ان کو معاف فرما دیتے۔ یہ معمولی رات نہیں ہے دوستو، اس کو محض ایک رسمی طور طریقوں میں گزارنا یہ ہماری محرومی کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ ان چیزوں سے خدا را آج اپنے آپ کو بچانے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں جتنے موقع اللہ پاک دیتے ہیں اور بار بار دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایسے موقعوں پر سنت کی اتباع کریں اور اس صحیح طریقے اور عمل کو تلاش کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ دن وہ رات قیمتی بن جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، شب براءت، لیلۃ البراءت بہت بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ رات ہوتی ہے تو اللہ پاک کی ذات آسمان دنیا پر، یعنی پہلے آسمان پہ اللہ پاک نزول فرماتے ہیں۔ کیسے نزول فرماتے ہیں؟ اپنی شان کے مطابق۔ اس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے اپنی عقل سے کہ اللہ کا نزول کیسا ہے، نہ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اس کو سمجھنے میں لگ جائے کہ اللہ تو جسم سے پاک ہے، وجود سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، تو اللہ کا نزول کیسا ہے؟ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ ایسے موقعوں پہ انسان یہ جملہ کہے کہ جو اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ آسمان دنیا پہ اللہ پاک نزول فرما لیتے ہیں۔ کب سے؟ جیسے ہی 15ویں شب داخل ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے رات کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ مغرب سے۔ ابھی جب مغرب کی اذان ہوئی نا، تو مغرب کی اذان کے ساتھ ہی شب برات شروع ہو چکی ہے دوستو، رات شروع ہو گئی ہے، اور کل کی فجر کی اذان کا وقت داخل ہونے تک یہ رات چلتی رہے گی۔ ہمارے پاس اب یہ پوری رات ہے، تو جب یہ رات آتی ہے اللہ پاک آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، پھر اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتلا فاعافیہ۔ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق دے دوں؟ ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو عافیت کے اندر تبدیل کر دوں؟ یہ اعلان ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے، یہاں تک کہ فجر کی نماز اذان کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اب پوری رات اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اور اللہ کی رحمت کا دربار کھلا ہوا ہے دوستو۔ اب کمی ہے تو وہ ہمارے اندر ہوگی،
کوتاہی ہوگی تو وہ ہماری طرف سے ہوگی دوستو۔ اللہ پاک نے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ کون سا مسلمان ایسا ہے جس کو اللہ کی مغفرت نہیں چاہیے؟ کون ایسا ہے جس کو اللہ پاک سے رزق نہیں چاہیے؟ کون ایسا ہے جس کو اللہ پاک سے عافیت کا فیصلہ نہیں چاہیے؟ یہ سارے اعلانات میرے دوستوں بزرگوں اس رات میں ہوتے ہیں۔ قیمتی بنانا ہے اس کو، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی طرف انابت اور رجوع ہو، نیک اعمال ہو۔ یاد رکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی تفصیل نہیں کہ اس شب برات کے لیے کوئی مخصوص عمل، مخصوص کیفیت اور مخصوص تعداد میں کہیں سے ثابت نہیں۔ ہم چونکہ اپنے ماحول اور رسم و رواج کی وجہ سے ان چیزوں کو دل میں جگہ دے چکے ہیں، اس لیے مزہ ان چیزوں میں آتا ہے۔ اب جو صحیح سنت طریقہ ہے جس پر عمل کر کے ہی ہمیں اس رات کی برکتیں ملتی ہے، اس سے شیطان ہمیں دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے آپ کو مسجد آنا ضروری نہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی باجماعت نماز میں شکل میں جمع ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے کسی مخصوص صورت کا پڑھنا ضروری نہیں، اس کے لیے کسی مخصوص تعداد میں رکعتوں کا پڑھنا ضروری نہیں۔ یہ یاد رکھیں، بالکل صاف بات ہے۔ لیکن کیا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم انفرادی طور پر نفلی اعمال کو کثرت سے کرتے رہیں۔ اب مغرب کی نماز ہو گئی، ساتھیوں نے سنتیں پڑھ لی، 2 رکعت نفل پڑھ لیے، بعض نے 4 پڑھے ہوں گے۔ اب جب بیان ختم ہو، دعا ہو جائے، عشاء کی اذان میں وقت ہوگا تو ہم کوشش کر کے اوابین کے نوافل پڑھ لیں، روز پڑھنے چاہیے۔ مغرب کی سنتوں کے بعد اوابین کے نوافل اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز، فرض نماز پڑھ لے، پھر 2 سنتیں پڑھ لے اور پھر اس کے بعد یہ 6 رکعت نفل پڑھ لے، یعنی 2 2 2 کر کے نفل پڑھ لے، اوابین کہلاتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ پاک جنت کے بیچ میں ایک محل تعمیر فرماتے ہیں۔ یہ موقع ہمیں روز ملتا ہے دوستو، لیکن ہم تو دنیا کی بھاگ دوڑ میں، مادیت میں، طلب دنیا میں، حرص دنیا میں، جمع دنیا میں اتنا مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہماری حیثیت اور بٹن سے چلنے والی مشین کی حیثیت برابر ہے دوستو۔ کولو کے بیل بنے ہوئے اس طرح گھوم رہے ہیں، بس فرض پورے کرنے، پیچھے راستہ بنا کے دکان پہنچنا ہے، کام پہ پہنچنا ہے، کلیکشن کے لیے پہنچنا ہے۔ تھوڑا سا اللہ پاک کے دین کو وقت دینے کا مزاج بنائے دوستو۔ یہ دنیا کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتی، یہ تو چلتا رہے گا۔ آپ 10 بجے تک جائیں گے، آپ کہیں گے 11 ہوتے تو اور زیادہ اچھا ہوتا۔ خوش نصیب اور خوش قسمت وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے نظم الاوقات ایک ترتیب بنا دی۔ دنیا کمانی ہے لیکن آخرت کی فکر بھی کرنی ہے دوستو۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ 15 شعبان کی رات تھی، میں اپنے حجرے میں آرام کر رہی تھی اور اس رات آپ علیہ السلام کی باری میرے ہاں تھی، رات کی باری۔ میری آنکھ کھلی، میں نے برابر کے بستر پہ ہاتھ پھیرا، دیکھا آپ علیہ السلام موجود نہیں ہیں۔ پریشان ہو گئی کہ اس رات میں کہاں چلے گئے۔ آپ کی تلاش میں نکلی، حجرے مبارکہ سے جب باہر آئی، دیکھا مسجد نبوی کے بالکل سامنے جو جنت البقیع کا قبرستان ہے، وہاں سے ایک ہلکی سی روشنی کی لکیر آ رہی تھی، جیسے کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے۔ میں اس روشنی کے تلاش میں چلتے چلتے جب پہنچی تو دیکھا کہ بقیع کے قبرستان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے دونوں ہاتھ مبارک کا رخ آسمان کی طرف ہے، بقیع والوں کے حق میں مغفرت کی دعا فرما رہے۔ 15 شعبان کی رات مجھے دیکھا، فرمایا عائشہ تم کیسے آئی؟ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو نہیں پایا بستر پہ، پریشان ہو گئی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے
جس میں اللہ پاک کی رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ جہنم سے اللہ پاک جہنمیوں کو خلاصی اتنی بڑی تعداد میں دیتے ہیں جیسا کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسم پہ بال ہے. بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسم پر بال ہے. یہ ایک کنائی الفاظ تھے. ظاہر سی بات ہے کوئی بکری کے جسم کے بال گن نہیں سکتا، ایک بکری کے بھی. اب ایک پورا قبیلہ جو عرب میں مشہور تھا بکریاں پالنے میں، یعنی اشارہ تھا کہ بے حساب مغفرت کے فیصلے اللہ اس رات میں فرماتے. فرمایا الا لمشرک او مشاحن، ہاں فرمایا کہ جو آدمی شرک کے اندر مبتلا ہو اور جو دل کے بغض اور کینے کے اندر مبتلا ہو، اس رات اللہ اس کی مغفرت روک دیتے، وہ محروم ہو جاتے ہیں. شرک کرنے والا بھی محروم ہے اور اپنے سینے میں دوسرے مسلمان کے لیے بغض اور کینہ رکھنے والا بھی محروم ہے. آج یہ روحانی امراض ہمارے دلوں میں خوب پھل پھول رہے ہیں. ہر ایک ہم میں سے ان اخلاقی امراض میں، روحانی بیماریوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، لیکن اسی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، آگے کی طرف جا رہے ہیں. بجائے اس کے کہ جس طرح ایک جسمانی بیماری کو محسوس کر کے انسان اس کے علاج کی طرف آتا ہے، روحانی امراض کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. حالانکہ اتنی بڑی رات میں اللہ پاک اس روحانی مریض کو جو کینے اور بغض کے اندر مبتلا ہے، اس کی مغفرت اللہ روک رہے. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، جہاں ہم اور بہت ساری دعائیں اس رات میں اللہ سے مانگیں گے، وہاں اس دعا کا بھی کثرت سے اہتمام ہو کہ اللہ میری زندگی اور میرے دل کو روحانی امراض سے محفوظ فرما دے. تو آپ نے فرمایا یہ وہ رات ہے، اتنی کثیر تعداد میں اللہ پاک مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. یہ دو بندے اس رات میں بھی محروم ہو جاتے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پاک ہر مولود کو لکھ دیتے ہیں. آئندہ 15 شعبان تک جو بچہ دنیا میں آئے گا اس کا فیصلہ لکھا جاتا ہے. ہر حالق کا فیصلہ لکھتے ہیں. آئندہ 15 شعبان تک جس نے دنیا سے جانا ہے اللہ اس کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں. ہر آدمی کے رزق کا فیصلہ اللہ پاک اسی رات کے اندر لکھ دیتے ہیں. اب آپ بتائیں، اتنے اہم ترین فیصلے اس رات میں ہونے ہیں، تو اگر انسان اس رات میں غفلت میں، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں، لہو و لعب کے اندر مبتلا ہو تو ہمارے فیصلوں میں کیا خیر و برکت رہے گی. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ دیا جو شعبان کا مہینہ ہے، لیکن فرمایا اس کی عظمت سے میری امت غافل ہے. اس مہینے کی عظمت سے میری امت غافل ہے. اور اس مہینے میں اللہ کے ہاں ہمارے اعمال ایک خاص کیفیت کے ساتھ پیش ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا میں اہتمام سے روزے رکھتا ہوں. سب سے زیادہ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد کثیر تعداد میں آپ علیہ السلام نے روزے شعبان کے مہینے میں رکھے، سب سے زیادہ روزے رکھے. اس لیے پہلی بات تو جو سمجھنے کی ہے کہ یہ رات بہت بڑی عظمت والی ہے، بڑی قیمتی رات ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کو اعمال میں لگ کے گزارنا ہے. اعمال کون سے؟ میں نے عرض کیا اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ، تعداد، کیفیت، جگہ کی کوئی قید نہیں. ہم اپنے اوابین کے نوافل پڑھیں گے، عشاء کی فرض نماز سنت ہے، پھر نفل ہے، وتر ہے. اس کے بعد گھر جا کے اپنے معمولات سے، کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں اور پھر وضو کر کے مصلی بچھا کر پھر جتنا اللہ توفیق دیتے ہیں تلاوت کی، تسبیحات کی، صلاۃ التسبیح کے 4 رکعات پڑھ سکیں، دعاؤں کا اہتمام ہو سکے، رات تہجد کے 8 نوافل کا اہتمام ہو جائے. یہ رات خوب عبادت کے اندر گزار دی جائے. اگر آرام کا تقاضا ہو انسان آرام بھی کر لے، جس قدر ہمت طاقت ہو رات میں اٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کی جائے، تہجد کا اہتمام کر لیا جائے، تلاوت کا اہتمام کر لیا جائے، خاص طور پہ فجر کی اذان کے قریب دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 15 شعبان کا روزہ، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا حکم ہے؟
یہ جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی سنن ابن ماجہ کی، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یا صوموا یومہا، رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اب یہ روایت احادیث کی تمام کتابوں میں صرف سنن ابن ماجہ میں ہے، ایک روایت ہے، اس میں بھی ضعف بیان کیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو شعبان کے مہینے کے روزوں کی مستقل فضیلت ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے اس کا خوب اہتمام فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ 15 شعبان کا روزہ ایام بیز میں بھی شامل ہے۔ ایام بیز جانتے ہیں نا، ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ایام بیز کے روزے کہلاتے ہیں اور بہت ہی بڑی فضیلت والے روزے، تو 15 تاریخ اس کے اندر بھی شامل ہو گئی۔ اور پھر ایک روایت بھی مل گئی حدیث کی، اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک امت کے نیک طبقے کا، صالحین کا تعامل ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں بزرگوں، اساتذہ، اکابر کو دیکھا اور ان کے حالات میں پڑھا ہے کہ انہوں نے 15 شعبان کے روزے کا اہتمام کیا ہے۔ لہذا اس پر اس طرح لکیر نہ پھیری جائے، یہ جو بعض اس محنت میں لگ گئے ہیں، باقی کوئی عمل ہے یا نہیں ہے، آج اس پر سارا زور ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس پہ کلام ہے اور اس پر ارے بھائی آپ مت رکھو، جو رکھ رہا ہے اس کو تو عمل کرنے دو۔ یہ امت ویسے ہی عمل سے دور جا چکی ہے، تھوڑا سا اگر ان میں جذبہ داعیہ پیدا ہوا تو اب ہمارے اندر یہ جذبہ اٹھ گیا کہ بھئی حدیث ضعیف ہے یا کیا ہے کیا نہیں۔ وہ محدثین کی باتیں ہیں، علماء کی باتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نیک طبقے کا تعامل ہے، تعامل کہتے ہیں جو چیز مسلسل چلی ہوئی آ رہی، لہذا اگر سہولت ہو، وسعت ہو، ہمت ہو، طاقت ہو، ضرور رکھ لیں، نہیں ہے نہ رکھیں۔ رکھنے والے پر بھی ملامت نہیں، اس کو ثواب ملے گا مستحب روزے کا، نہ رکھنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مستحب چھوڑنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو آزادی ہے۔ تیسری بات رہ گئی کہ اس رات قبرستان جانا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو کسی صورت جائز نہیں۔ مردوں کے لیے قبرستان جانے کا عمل اس ایک روایت سے ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام خاص طور پہ 15 شعبان کی رات کو قبرستان گئے، زندگی میں ایک مرتبہ۔ ویسے قبرستان جانا یہ مردوں کے لیے ایک سنت عمل ہے، حکم ہے کہ وقتاً فوقتاً انسان جائے، عبرت کی نیت سے، مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے، لیکن اس میں تلازم ثابت نہیں ہے کہ پے در پہ ہر سال ضروری سمجھ کے جائے۔ ویسے پورا سال نہیں گئے، نہیں پوچھا، کوئی ایصال ثواب نہیں، 15 شعبان کی رات کو جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اب رش بن گیا قبرستانوں کے اندر، وہاں لائٹیں جل رہی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، یہ چیزیں ہو گئی۔ تو اگر کوئی چلا جائے تو صحیح ہے، لیکن ایسے وقفے کے ساتھ جائے۔ اصل چیز ایصال ثواب ہے۔ آپ اپنے مقام پر بیٹھ کر اس رات میں مرد بھی، مستورات بھی، اپنے مرحومین کے لیے خوب ایصال ثواب کریں۔ تلاوت ہے، تسبیحات ہے، نوافل ہے، صدقہ خیرات ہے، انفاق ہے، وہ کرتے رہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو قبرستان جانے کے اعتبار سے تو یہ کیفیت ہے اس رات کے اندر۔ باقی اس کے علاوہ کوئی خاص چیز پکانا، بانٹنا، تقسیم کرنا، یہ چیزیں بہرحال یہ بدعات و رسومات ہیں، اس کا اس رات سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ہمارے اعمال کو بگاڑنے کے لیے شیطان ایک راستہ یہاں پر بنا دیتا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیزو، دوستو، بھائیو اور بزرگوں، ہم میں سے ہر ساتھی اس رات میں خوب اللہ پاک سے مانگے۔ اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ابھی رمضان میں گویا 2 ہفتے ہیں، یہ اس کی تیاری کا ایک مرحلہ ہے، یہ اس کی تیاری کا ایک مرحلہ ہے کہ انسان کے اندر اس آنے والے مبارک اور بابرکت مہینے کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ بھئی وہ مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے سب ساتھی اس کے لیے تیار ہو، رمضان کے روزوں کی ایک خوشی ہو، ایک کیفیت ہو، اور اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ وہ مہینہ نصیب فرما دے۔ ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ان اعمال کے اہتمام کے ساتھ ہم اس رات کو گزارنے والے بنیں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، پوری امت کو دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ پاک کی طرف رجوع ہو، اللہ پاک کی طرف انابت ہو۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس مبارک بابرکت رات کی سعادت، رحمت، برکت یا اللہ اس پورے مجمع کو، پورے ملک کو، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ کامل درجے میں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس مبارک رات کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس کو ضائع کرنے سے، برباد کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنے اعمال کی طاقت ہمت آپ نے دی ہے یا اللہ خوب آپ کی رضا میں اس کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے ساتھی محبت سے بیٹھے ہیں، مسجد کے اندر آئے ہیں، اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ کہا گیا سنا گیا اس میں اخلاص کی دولت یا اللہ نصیب فرما دے۔ اللہ آنے والے بابرکت مہینے رمضان المبارک ہم سب کو صحت، سلامتی، عافیت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ اس کی برکتیں سمیٹنے کی تیاری کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہے، اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے یا اللہ اس سے ہمارے ملک کو خاص طور پہ، حرمین الشریفین کو خاص طور پہ، اور پوری امت مسلمہ اور بلاد اسلامیہ کو یا اللہ خاص طور پہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ حرمین الشریفین کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ یا اللہ وہاں کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ حج عمرے کی سعادت کے راستے دوبارہ سے ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اور اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دیں، سب کی قبروں کو نور سے بھر دیں۔ ہمارے آج بزرگ نمازی یہاں کے پرانے نمازی بھائی احمد جن کا انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے۔ حضرت بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کو اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔